کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے رمضان المبارک کو گزارا کرتے تھے؟ جہاں تک آپ کے سوال کا سلسلہ ہے تو اس میں دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آنے سے پہلے اس کا اہتمام کیسے کرتے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان خود کیسے گزارتے۔ جہاں تک رہا پہلا پہلو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان آنے کا اہتمام کیسے کرتے، تو یاد رکھیں کہ رمضان المبارک کی عبادات میں دو اہم چیزیں ہیں، ایک ہے دن کی عبادت، ایک ہے رات کی عبادت۔ دن کی جو عبادت ہے وہ روزہ ہے، یعنی جو عام روٹین کی عبادات ہیں اس سے ہٹ کر بات ہو رہی ہے کیونکہ اب یہ الگ مہینہ ہے، اس کا خصوصی امتیاز ہے۔ تو ایک دن کی جو عبادت ہے وہ روزہ ہے، اور دوسری رات کی عبادت ہے جو قیام ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کرنا، قیام اللیل کرنا، نمازیں پڑھنا، استغفار کرنا، یہ رات کی عبادات کے اندر، دن میں بھی ہے لیکن رات میں اس کی کثرت ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے سے پہلے شعبان المعظم ہی میں کثرت سے روزے رکھا کرتے، اور روایات میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنی کثرت سے روزے رکھتے کہ گویا کہ یوں سمجھا جاتا ہے کہ رمضان کے علاوہ اگر کس مہینے کے روزے ہیں تو وہ شعبان کے روزے ہیں۔ تو اب شعبان المعظم میں روزے رکھ کر گویا کہ عادت بنائی جا رہی ہے کہ اب جب رمضان آئے گا تو پہلے نفل روزے ہیں، اور رمضان کے چونکہ فرض روزے ہیں، تو اب جب رمضان آئے گا تو اب پہلے سے عادت بنی ہوئی ہوگی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ فرض روزوں میں کوتاہی نہیں ہوگی۔ تو یہ ترغیب امت ہے، تعلیم امت ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور قیام اللیل تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ شعبان المعظم بلکہ پورا سال ہی قیام اللیل جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کثرت سے جو ہے وہ قیام کرتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین میں سوجن ہو جایا کرتی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ام المومنین عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کے صدقے آپ سے پہلے والوں کو بھی بخش دیا، آپ کے بعد والوں کو بھی بخش دے گا، پھر آپ اتنی کثرت سے عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنوں کہ جس نے میری وجہ سے مجھ سے پہلے والوں کو بھی بخش دیا، مجھ سے بعد والوں کو بھی بخش دیا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کثرت سے عبادت کا معمول ہے۔ تو رمضان میں جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آنے سے پہلے اس کا اہتمام کرتے، اور پھر جو دوسرا پہلو ہے، پہلا پہلو تو یہ ہو گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آنے سے پہلے کیسے اہتمام کر رہے ہیں، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان آ جاتا تو پھر کیسے گزارا کرتے تھے۔ تو اس کے اندر تو یہ ملتا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کثرت سے جو ہے وہ رات کو عبادت کرتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بستر شریف پر تشریف ہی نہیں لاتے، کمر بستہ ہو جاتے عبادت کے لیے، اور فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ میں اتنا صدقہ و خیرات کرتے کہ گویا کہ جو ہے وہ اس سے پہلے اتنی صدقہ و خیرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے معلوم نہ ہوتی تھی۔ تو صحیح حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو جو ہے وہ جود و سخا کے پیکر ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں اس کو بڑھا دیا کرتے تھے، اور فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خیرات کے کام رمضان میں ایسے کرتے تھے، یعنی اتنے زیادہ کرتے تھے کہ ہوا چلنے کی جو تیزی ہے اس سے بھی زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خیرات کے کام ہوا کرتے تھے، یعنی اتنی کثرت سے رمضان المبارک میں جو ہے وہ یہ سلسلہ رہتا۔ اور پھر رمضان آنے سے پہلے جو اہتمام کی میں بات کر رہا تھا، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ صحابہ کرام کو خطبہ دیا کرتے، رمضان کے حوالے سے موٹیویٹ کیا کرتے، جیسا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور طویل حدیث ہے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دلائی ہے کہ یہ صبر کا مہینہ آنے والا ہے، یہ مواسات کا مہینہ آنے والا ہے کہ جس میں تم نے درگزر کرنا ہے، بھلائی کرنی ہے، یہ وسعت رزق کا مہینہ آنے والا ہے کہ جس میں جو ہے وہ تم نے اپنے رزق کو بڑھانا ہے، یعنی
ایک تو تم جو ہے وہ خود اپنی طرف سے جو ہے وہ خیرات کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے تمہارے رزق کو بڑھا دے گا، اور اس کی تو آپ جو ہے وہ بے شمار مشاہدہ آپ نے دنیا میں بھی کیا ہوگا کہ جو ہے وہ لوگوں کا رزق قدرتی طور پہ رمضان مبارک میں بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے کہ صبر کا بھی مہینہ ہے، وسعت رزق کا بھی مہینہ ہے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ نے ترغیب دلائی کہ اس میں آپ نے جو ہے وہ سحر کروانی ہے، افطار کروانی ہے، اور فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو جو ہے وہ افطار کروائے تو گویا کہ وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے خود روزہ رکھا ہے، وہ یعنی ایک تو خود روزہ رکھا، افطار کروانے کی وجہ سے دوسرے روزے کا بھی ثواب اسے مل رہا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا، اور اسی حدیث کے اندر بلکہ فرمایا کہ جو کسی کو پیٹ بھر کے روزہ افطار کروائے، یعنی افطاری پیٹ بھر کے کروائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے میرے حوض سے سیراب کرے گا۔ تو اتنی جو ہے وہ اہمیت بتلائی جا رہی ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام اس مہینے میں فرماتے ہیں، اس مہینے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو فرض ہیں ان کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو نفل ہے ان کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ موٹیویٹ کیا جا رہا ہے صحابہ کرام کو۔ رمضان آنے سے پہلے اہتمام ہے، اور پھر رمضان آ گیا تو اب جو ہے وہ کمر بستہ ہو گئے۔ حضور علیہ السلام بھی جو ہے وہ عبادات اور ریاضات کے اندر جو ہے وہ مشغول ہیں، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی جو ہے وہ پیش ہیں۔ تو یہ وہ سلسلہ ہے کہ حضور اہتمام کیسے کرتے اور حضور رمضان کیسے گزارا کرتے تھے۔